جی ناظرین، اور جو تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اس حوالے سے، جو بھارت کو ایک موقع دیا گیا شادیانے بجانے کے لیے، پھر جس کو آ کے ایکسپوز کیا فوج پاکستان کے ترجمان نے، مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کیا فوج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب کو یہ وضاحت نہیں دینی چاہیے تھی؟ کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو ڈی جی ISPR ہیں وہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں، ہمارے ادارے کے سپوکس پرسن ہیں، ان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جی ناظرین، انہیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ مریم بی بی کہہ رہی ہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اور جو تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو انہوں نے اگرتلہ کانسپیریسی کے بعد مفتی باہینی بنائی، ایک باقاعدہ ایلیگیشنز کا سلسلہ کیا، انہیں ان چیلنج جانے دیا جاتا؟ جو تاریخ کو جس طرح سے مسخ کیا جاتا ہے، جو چیزیں اب ہمیں پتہ لگ گئی ہیں، اور جس کا اقرار اب بھارت بھی کرتا ہے کہ پاکستانی انفارمیشن ڈومین میں ڈومینیٹ کرتے ہیں، ISPR ڈومینیٹ کرتا ہے، تو شاید یہی سوچتے ہوئے افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے یہ والی وضاحت دینا لازمی سمجھی۔ لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی کہ چلے بھارت تو جو مرضی کہہ رہا ہے کہتا رہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ جو ہماری تاریخی کامیابی ہے، ریکارڈ ہوئی ہے، لاکہیڈ مارٹن نے ریکارڈ کی ہے، انٹرنیشنلی ساری چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں، جو ہم نے ڈومینیشن قائم کی وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور بھارت جس طرح سے بھاگ کے عالمی طاقتوں کے پاس گیا، جس کا کہ جان بولٹن نے ذکر کیا ہے کہ جی آؤ ہماری جان بچاؤ پاکستان سے، اور پاکستان نے بڑے واضح میسیجز دیے تھے، چاہے اسٹریٹجک ڈومین میں ہو، چاہے نیوی کے ڈومین میں ہو، آرمی کے، ایئر فورس کے، ہر جگہ آپ نے ڈومیننس قائم کی اور بھارت کو بھاگنا پڑا۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری فوج کے رینک اینڈ فائل میں جرنیل سے لے کے ایک سولجر تک، سپاہی تک، جو اس وقت سیاچن میں بیٹھا ہے، جو لائن آف کنٹرول پہ بیٹھا ہے، جو ویسٹرن بارڈر پہ ہے، جو سمندروں پہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، جو ہماری فضاؤں میں ہماری حفاظت کر رہا ہے، جو ایئرمین مختلف ایئر فیلڈ پہ ہیں، اس حوالے سے ان سب کو بہت دکھ ہوا، درد ہوا۔ اور ویکنڈ پہ میں چند لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان سب کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان ہماری ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہے۔ اور اب میں ناظرین جو اس بات سے دکھ پہنچا، غم ہوا، میں آپ کو چند ایسی داستانیں سناؤں گا بہادری کی، شجاعت کی، اور اگر آپ کے سینے میں تھوڑا سا بھی دل ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ تقریریں کرنا بہت آسان ہے۔ یہ وہ لوگوں کی داستانیں ہیں جن کی ٹانگیں کانپتی نہیں ہیں، جو ٹانگیں کٹوا دیتے ہیں وطن کی حفاظت کے لیے۔ آئیے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھتے ہیں، اور ہزاروں اس طرح کی کہانیاں ہیں، ایک چھوٹی سی جھلک دیکھتے ہیں۔ فیشن پہ جا رہے تھے کہ بس راستے میں ID پھٹ گئی اور ہم زخمی ہوئے، بس دونوں پاؤں اور ہاتھ گیا، بس یہ کٹ گیا۔ فرق تو پڑا ہے بہت زیادہ، لیکن الحمدللہ ہم مطمئن ہیں، تو انشاءاللہ اتنا مایوسی نہیں ہے، اور زمین اور وطن کے لیے قربانی اگر اس آدھے بدن کی بھی پڑ جائے نا تو یہ حاضر ہے ہماری۔ میری زندگی میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے میں اتنی ہمت ہے کہ اگر ٹانگیں نہ بھی لگیں تو میں اپنی زندگی بہترین گزار سکتا ہوں انشاءاللہ۔ حادثہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس طرح کی ٹریجڈی بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے بیچ میں ہمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی بوجھ ڈالتے ہیں جو بندے میں استطاعت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملک کے لیے ہم کسی بھی ٹائم پہ، کسی بھی وقت جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ تو نارمل ہے۔ سرچنگ کے دوران ہم نے پہلی ID تو پکڑ لی تھی، جب دوسری ID کو نکال رہے تھے تو اس دوران وہ بلاسٹ ہو گئی، نکل گئی۔ الحمدللہ مجھے اپنی فوج پر بھی فخر ہے، ملک پر بھی فخر ہے، علاج کر رہے ہیں، بہت اچھا علاج ہو رہا ہے یہاں پہ۔ ٹانگ دوبارہ لگ جائے گی، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، چلتے پھرتے نظر آئیں گے، کبھی بھی کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، انشاءاللہ ہم آخری دہشت گرد تک لڑیں گے، ادھر سے ٹھیک ہو کر دوبارہ انشاءاللہ اپنی یونٹ میں جائیں گے، پھر جس معاذ پر بھیجیں گے انشاءاللہ ہم اپنی خدمات پوری ایمانداری سے سارے انجام دیں۔ زندگی پہ تو کچھ فرق نہیں پڑا ہے، پہلے جب فٹ تھے تو پھر ادھر ادھر اور کام بھی ہوتے تھے، کبھی کدھر جاتے کبھی کدھر، لیکن ابھی زندگی اپنی ذاتی طور پہ زندگی پہ اتنا فرق کچھ نہیں پڑا ہے۔ خوش ہیں ہم اس پہ، یہ جو ہم نے قربانی دی اس پہ ہم خوش ہیں، ہمیں فخر ہے۔ عموماً ایجنسی میں سر آپریشن ہو گیا، AD سے ایک ٹانگ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم قربانی دیں گے، وطن کی قربانی، قوم ملک کی خدمت کرتا ہے سر۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ یہ مائنز بلاسٹ ہوا تھا، مائن بلاسٹ کس جگہ ہوا تھا؟ ادھر محمد ایجنسی۔ محمد ایجنسی کب ہوا تھا؟ 31 جنوری 2010۔ آپریشن کر رہے تھے تو اس لڑکے کا پاؤں آ گیا تھا ID کے اوپر، ہم دونوں کٹھے تھے، تو مجھے آنکھ پہ لگ گیا اور یہ دونوں بازو پہ لگا تھا، چہرے پہ لگ گیا تھا،
تو یہ بازو ٹھیک ہو گئے ہیں اور باقی یہ زخم سارے ٹھیک ہو گئے ہیں اور ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. اپنے ملک کے حفاظ کے لیے آرمی میں آئیں اور دشمنوں کے خلاف جنگ لڑیں, کسی کے آگے جھکے نہیں. کل مصطفیٰ یہ یلو ربن بڑا ڈفرینس ہے آپ کی یونیفارم میں, یہ کیوں ہے؟ جی یہ گولڈن وونڈ اسٹرائپ ہے, اور 2004-05 میں جب ہم ساؤتھ وزیرستان ایجنسی میں ہماری یونٹ آپریٹ کر رہی تھی, اس میں جنڈولا کے قریب میرا جو گاڑی تھی وہیکل تھا وہ اٹ واز ہٹ, ایک آئی ڈی بلاسٹ تھا جس میں گاڑی ہٹ ہوئی تھی, جس میں میں رائٹ سائڈ سے مجھے انجریز ہوئی تھیں اور یہ ایمپوٹیشن ہوئی تھی. تو جو میجر انجریز ہوتی ہیں اس کو ڈپیکٹ کرنے کے لیے یہ گولڈن وونڈ اسٹرائپ. یہ ایمپوٹیشن یہ آئی ڈی تھا یا ہٹ کس طرح سے ہوئی تھی گاڑی؟ یہ ایک آئی ڈی بلاسٹ تھی. ہماری رگوں میں خون جو ہے وہ پاکستان کے لیے, اور ہم اس پاکستان پہ صرف وہی ٹانگیں چلیں گی جن کے دل میں پاکستان ہے. ہماری رگوں میں خون جو ہے وہ پاکستان کے لیے, اور ہم اس پاکستان پہ صرف وہی ٹانگیں چلیں گی جن کے دل میں پاکستان ہے.